إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ عزیز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تعریف، حقیقی تعریف، کل شکر اور کل ثنا اس خدائے وحدہ لا شریک کو زیبا ہے جس نے اس پوری کائنات، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جو رب ہے، ہم سب کا پالن ہار ہے، ہم سب اسی کے بندے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر ہم سب کو جانا ہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب اس کو دینا ہے۔ کروڑہ درود اور سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو شافع محشر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو، پوری کی پوری زندگی ہم لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی، ہم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہماری ہمیشہ کی ترقی کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزو، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن کریم کی سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اس کی آیت نمبر 17 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے مسنون خطبہ کے بعد۔ اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی اور جو کوئی چیز نفع بخش ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، بینیفیشل ہوتی ہے انسانوں کے لیے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوام بخشتا ہے، اسے زمین میں جمع دیتا ہے، اسے باقی رکھتا ہے۔ اب جب یہ مثال بیان کی جا رہی ہے، جہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے، ایک اصولی حقیقت، ایک آفاقی صداقت بیان کی جا رہی ہے، ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، اس آیت کو پوری آیت میں نے نہیں تلاوت کی ہے، طویل آیت ہے، لیکن اس میں مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ کون سی مثال؟ ایک مثال وہ بیان کی گئی کہ جب آسمان سے باران رحمت برستا ہے، پانی برستا ہے پانی، تو پھر ندیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلتی ہیں وادیوں سے۔ اور پھر ایک مثال اور بیان کی گئی، جب وہ ندیاں بہتی ہیں تو پھر اس کے اوپر بہتے بہتے جھاگ آ جاتا ہے،
اور جب سیلاب آتا ہے تو اس جھاگ کو وہ اپنے زد میں لے کے بہا کے لے کے دور چلا جاتا ہے۔ دوسری مثال یہ بیان کی گئی کہ ہم انسان بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں جیسے سونے اور چاندی کا کام کرنے والے لوگ یا برتنوں کو گلانے کا کام کرنے والے لوگ، وہ جب نیچے سے اس کو پکاتے ہیں ایندھن کے اوپر رکھ کر کے تو وہ گل جاتا ہے۔ گلنے کے بعد اس کا جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو اس کے اوپر میل کچیل ہوتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے جھاگ بن کر کے اوپر، اور جو اصل جوہر ہے، مغز ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، وہ نفع بخش چیز ٹھہر جاتی ہے، رہ جاتی ہے۔ اب سوچئے یہ دو مثالیں کتنی عام فہم مثالیں جو ہم سب کو سمجھ میں آ جائیں، اور ان دو مثالوں کے بیان کرنے کے بعد یعنی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک آفاقی صداقت، یونیورسل ٹروتھ، ایک اصول کائنات کا بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو کوئی چیز بھی انسانوں کے لیے اس زمین میں نفع بخش ہوگی اسے بچایا جائے گا، اسے ٹھہرا دیا جائے گا، اسے دوام بخشا جائے گا، اور وہ باقی رہے گی۔ اب ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دوام دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ٹھہرائے، ہمیں جمائے، اور ہم باقی رہیں، خیر کے لیے باقی رہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے باقی رہیں۔ لیکن اس باقی رہنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس آیت کو پڑھنے کے بعد دل یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن میں وہ جگہیں، وہ مقامات تلاش کریں جہاں پر یہ بتایا گیا ہو کہ آخر نفع بخش بنیں گے کیسے، ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں گے کیسے، ہم لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ، خیر کا باعث کیسے بنیں گے، کیسے لوگوں کے لیے بینیفیشل بنیں گے، کیسے ہمارے اندر دوسروں کے لیے یوٹیلیٹی ہو جائے گی۔ یوٹیلیٹی اور فائدے کا مطلب ایسا ہے جیسے ہماری پاکٹ میں قلم رکھا اور قلم میں جب سیاہی ہوگی تو وہ ہماری پاکٹ میں ہوگا، اور جب قلم میں سیاہی نہیں ہوگی تو وہ پھر ڈسٹ بن میں ہوگا۔ ایسے ہی جو بھی چیز ہے، پنکھا ہے، یہ چل رہا ہے تو لگا ہے، جب یہ نہیں چلے گا تو یہ اسکریپ میں چلا جائے گا، پھر کباڑ میں چلا جائے گا۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز زیادہ دن تک نہیں روکی جاتی، رکھی جاتی ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، ریت ہے کہ پھر جب اس میں فائدہ نہیں بچتا یا تو اسے ریپیئر کرایا جاتا ہے، اور اگر ریپیئر کے لائق بھی نہیں بچتی ہے تو پھر اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اسے باقی نہیں رکھا جاتا۔ تو ہم بحیثیت انسان اول، پھر ثانیاً بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہم کتنے فائدہ مند ہیں جو ہمیں بچایا جائے؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہمارے اندر دنیا کے لیے، عوام الناس کے لیے کیا خیر اور کیا بھلائی ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو باقی رکھے، ہم کو روکے رکھے، اور ہم سے وہ کام لے لے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ یعنی کل ملا کر ہمیں وہ مہلت عمل مل جائے، وہ فرصت مل جائے۔ ابھی تک تو مہلت دی ہوئی ہے، لیکن یہ مہلت مان لیجیے ابھی تک ہمیں سوجھا ہی نہیں طریقہ کار، ہمیں طریقہ ہی نہیں سمجھ میں آیا کہ کرنا کیا ہے، ہم یوں ہی غفلت کی زندگی گزارتے ہوئے چلے آئے۔ تو اب ہمیں وہ مہلت عمل مل جائے، وہ وقت مل جائے جس میں ہم خود کو فائدہ مند بنا لیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور وہ بھی طریقہ اللہ کی ہی کتاب بتائے گی۔ ہمارا طریقہ آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے، آپ کا طریقہ، آپ کی بات، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، وہ میرے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے۔ اور ہم سب کی مشترکہ کوئی سوچ ہو، کوئی فکر ہو، کوئی دلیل، تو وہ ہم سب کے لیے ایسی نہیں ہے جو سب کے لیے حجت ہو جائے، نہیں۔ اس کے لیے ہمیں اس خالق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے جس کے لیے روز ہم اپنی جبین کو، ناک کو رگڑتے ہیں، جس کے لیے ہم روز سجدہ ریز ہوتے ہیں دن کے کسی نہ کسی اوقات میں یا پابندی اوقات کے ساتھ۔ تو جب ہم اس کے سامنے ایک علامتی طور پر ہاتھوں کو کھڑا کر کے سرنڈر کر چکے، جب ہم نے رفع الیدین کیا، ہاتھ اٹھائے، تو ہم نے ایک طرح سے خود کو سرنڈر کیا۔ جب ہم رکوع میں گئے تو خود کو اس کے سامنے جھکا دیا، پھر ہم اس سے بھی بڑھ کر کے آگے سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد ہم نے اپنی ناک رگڑ دی۔ ناک جو کہ علامت ہوتی ہے انسان کی ایگو کی، ایک ناک ظاہری ناک ہے، اور ایک وہ ناک ہے جس کو کہتے ہیں بھائی ناک کٹ گئی، وہ عزت کی ناک۔ تو وہ عزت کی ناک اس خالق کے سامنے عزت کی نہیں ہے، اس کے سامنے تو عزت اسی میں ہے کہ ہم اس کو رگڑ دیں، جھکا دیں، اس کے سامنے تو پھر نہیں۔ تو پھر جب اس کے طرف رجوع کیا اور پلٹا، اس کے کتاب کے اوراق کو پلٹے، تو ہمیں وہیں سے اصول، ہمیں اس کا طریقہ کار پتہ چل گیا کہ ہم نفع بخش بنیں گے کیسے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنی حیثیتوں کو پتہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا اسٹیٹس ہے کیا سماج میں،
معاشرے میں، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور وہاں پر ہم ایک فرد کی حیثیت سے، ایک سوسائٹی کے ایک ممبر کی حیثیت سے، ایک انڈیویجول کی حیثیت سے، تو ہم اس فرد کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اور ہم نے انسان کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر یعنی صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کا مطلب جو ہم کر رہے ہیں وہی، یا عبادت کا مطلب وہ جو ہمارا رب چاہتا ہے کہ عبادت ہوتی کیا چیز ہے؟ تو عبادت کی بھی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ ہمارا رب ہی بتائے گا۔ اور عبادت کی تعریف کیا ہے کہ 24 گھنٹے ساتوں دن بندگی والی زندگی۔ ایک آقا کے سامنے غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کی کوئی مزدوری نہیں طے ہوتی، اس کے کوئی ورکنگ آورز کام کرنے کے اوقات نہیں طے ہوتے، اور وہ ہر وقت تیار ہے، اس انتظار میں منتظر ہے کہ اس کا آقا اسے کوئی حکم دے اور وہ بجا لائے۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور ہم اس سے معاہدہ کر چکے ہیں، اس کو رب اور مالک اور خالق مان چکے ہیں، جو آقاؤں کا آقا ہے، جو مالکوں کا مالک ہے اور سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی تو کوئی بھی ذات نہیں۔ اس کے بندے بن کر کے ہمیں زندگی گزارنی تھی، اور زندگی اگر بندگی کے بغیر گزر رہی ہے تو ہلاکت و بربادی ہے۔ کیوں؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، مطلب زندگی میں اگر بندگی نہیں ہے تو سراسر ندامت ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اور بندگی ہے کیا؟ محض 5 وقت کی نماز ادا کر لینا، جو زکوٰۃ فرض ہوئی وہ دے دی کسی طرح جان چھوٹے، یا اور جو فرائض ادا کر لیے، تو کیا بندگی ہو گئی؟ اصل بندگی یہ تھی کہ اس نماز نے وہ ہمارے اندر تبدیلی وہ لا پائی یا نہیں لا پائی جس لیے وہ نماز فرض کی گئی تھی۔ مثلا نماز کے بارے میں آتا ہے، صلاۃ کے بارے میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ یقیناً نماز روک دیتی ہے تم کو بے حیائی، برائی، فحش، برے کاموں سے۔ کیا ہماری نماز ہمیں ان کاموں سے روک پائی؟ اگر نہیں روک پائی تو ہم نمازی بھلے کتنے بڑے ہوں، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی، پلٹنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا، تائب ہونا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، اور اس نماز کو اختیار کرنا پڑے گا، اس نماز کے ذریعے بندگی کرنی پڑے گی جو نماز ریکوائرڈ ہے، جو ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچا لے۔ تو 24 گھنٹے ساتوں دن کی زندگی ہماری بندگی والی ہونی چاہیے تھی، ایک تو یہ انفرادی سطح پر، لیکن ہم انفرادی طور پہ اس دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہماری جو سوسائٹی ہے، اس میں ہم ایک فرد واحد ضرور ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا خاندان ہے، اور پھر خاندان مل کر کے اور کچھ بنتے ہیں، اور پھر اسی طرح محلے اور لوکیلٹیز، اور پھر سوسائٹیز، اور پھر شہر اور ملک بن جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے، اس آرگنائزیشن کے ایک ممبر کی حیثیت سے وہاں ذمہ داری بتا دی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ کیا کرتے ہو؟ کس لیے تم بہترین ہو؟ ریزن آگے بتایا جا رہا ہے۔ اخرجت للناس، کیونکہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اخرجت للمؤمنین نہیں، اخرجت للمسلمین نہیں، بلکہ اخرجت للناس۔ صرف اپنے لوگوں میں ہمیں بھلائی نہیں کرنی تھی، ہم کو بھلا بننا تھا، اچھا بننا تھا، ہم کو اچھائی کا ایمبیسڈر بننا تھا، اور اچھائی کا دودت بننا تھا ہمیں۔ اور کس کے لیے؟ سب کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے۔ اخرجت للناس۔ اور اب بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی تأمرون بالمعروف، اور برائی میں سب سے بڑی برائی کیا ہے اس کو سوچ لیں۔ وتؤمنون، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ معروف کا حکم کرتے ہو، بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ بھلائیوں کی لسٹ بنا لیں، برائیوں کی لسٹ بنا لیں، سر فہرست تو کچھ آئے گا۔ اس کے سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس امت کے ایک ممبر کی حیثیت سے، یہ امت ایک آرگنائزیشن، اور یاد رکھیے گا بہت سی آرگنائزیشن بنتی ہیں دنیا میں، جب وہ بنتی ہیں تو ان کے کوئی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، ان کے کوئی ایمز اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور جس کے تحت وہ وجود میں آتی ہیں۔ ہم بنے امت مسلمہ کے فرد، اس میں ہماری اغراض و مقاصد کیا ہیں وہ اسی آیت میں بتا دیے گئے، کیونکہ تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، یہ ہمارے مقاصد تھے۔ اگر ہم نے یہ مقاصد چھوڑ دیے
اور اگر ہم نے چھوڑ دیے تو پھر ہم اس ممبر کے کون سے ممبر کہلائیں گے؟ اس آرگنائزیشن کے سلیپنگ ممبر۔ ہم ممبر تو ہیں، فرد تو ہیں، لیکن برائے نام ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، زمین پر نہیں ہیں۔ اور اکثریت اگر ایسا کام کرنا چھوڑ دے، یہ کرنا ہی چھوڑ دے، تو پھر وہ اکثریت کیا ہو جائے گی؟ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان ایکٹیو ہو گئے، سارے کے سارے لوگ جو ہے سلیپنگ ہو گئے۔ اور جس تنظیم کی اکثریت، افراد کی اکثریت جو ہے وہ کام کو چھوڑ دے، تو وہ تنظیم کو کیا مان لیا جاتا ہے؟ ڈیڈ۔ وہ تنظیم ہی ختم ہو جاتی ہے، نام کی رہ جاتی، بس کہیں لکھا مل جائے گا، وہ کام کی نہیں ہوتی، صرف کاغذوں تک ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ امت مسلمہ یہ ڈیڈ نہیں ہوگی۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کار رسالت اس کے سپرد کیا ہوا ہے، اور وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب وہ کیسے کرنا ہے؟ ہمیں خیر کا باعث بننا تھا، خیر کا پیغمبر بننا تھا، اور ہم کو بھلائی کو عام کرنا تھا۔ ہمارا وجود سراپا خیر، ہماری بھلائی، ہمارا وجود سراپا بھلائی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، اور رحمت للعالمین کے تعلق سے یہ امید بھی وابستہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے وہی رحمت للعالمین دنیا میں ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ ہماری اگر شکایت کر بیٹھے، یعنی شکایت جن کی ہوگی ان شکایت کرنے والوں کی فہرست میں اگر کہیں ہم آ گئے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا جب رسول ہی شکایت کریں گے؟ ایک مثال یہاں پہ سمجھ لیں، سورۃ الفرقان کی آیت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30۔ اب رسول جو ہیں وہ کیا کریں گے بروز محشر؟ ایک تو شفاعت کا معاملہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ایلیجبل بنا دے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ اس کی یوگیتا ہونی ضروری ہے، وہ یوگیتا ہمارے اندر آ جائے، ایلیجبل ہو جائیں ہم، تاکہ ہماری شفاعت ہو سکے۔ معمولی بات ہے، دنیا میں کسی کی سفارش چاہیے ہوتی ہے تو کتنا آپ کو اپنے اندر چینج لانا ہوتا ہے ظاہری طور پر، اور رسول کی سفارش معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ تو رسول کی سفارش کے حقدار بننے کے لیے اس کے لیے ایلیجبل بننا ہوگا۔ اور کیا کرا تھا رسول نے؟ دو بڑے کام ہمارے سپرد کر گئے تھے۔ ایک تو تمسک بالقرآن، قرآن سے چمٹنا تھا، قرآن سے اپنی زندگی کو جو ہے روشن کرنا تھا، قرآن کو ایسے اپنی زندگی میں داخل کرنا تھا کہ ہمارے شب و روز، ہماری تمام ترجیحات، ہماری تمام ضروریات، ہمارے تمام معاملات، ہماری معیشت، ہمارا معاشرت، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس قرآن کے اصول کے تحت طے ہوتی ہیں۔ اور ہم سراپا جانے جاتے کہ یہ قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کے اندر خیر ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ کردار ہمارے پاس نہیں رہا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ لوگ جو بہت ناہنجار ہوا کرتے تھے، جن کے پاس تہذیب، تمیز، تمدن، معاشرت کیا چیز ہوتی ہے، کلچر کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے رسول کی صحبت میں رہ کر کے قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو سدھارا، اور پھر ایسے سدھرے کہ زمانے کے لیے آگے تا قیام قیامت نمونہ بن گئے، مثال بن گئے، اور ضرب المثل ہو گئے، جس کی کوئی مثال ہی نہ دی جائے پھر بعد میں۔ تو ان لوگوں نے اپنی زندگیوں پہ کام کیا تھا۔ تو کیسے کام کیا تھا؟ قرآن سے جڑ کر کے کام کیا تھا۔ یہ وہ آلہ ہے، وہ ٹول ہے جو ہماری زندگیوں میں روشنی لائے گا۔ تو ہم سب کو ایک تو یہ کام، دوسرا یہ کام کہ صرف کتابی زندگی نہیں جینی ہے، ہم کو میدانی زندگی جینی ہے، ہمیں صرف تھیوریٹیکل لائف نہیں جینی ہے، ہم کو پریکٹیکل لائف جینی ہے۔ کیوں؟ ایک تو ہے کتابی زندگی کہ ہم نے بہت بڑا علم حاصل کر لیا، جہاں سے پوچھیے صاحب وہاں سے ہم نے مسئلے کا حل بتا دیا، جو آیت ابھی آئی ازبر ہے یاد کر کے سنا دی، اشعار سنا دیے، احادیث سنا دی، اپنے آپ میں پورا ایک جو ہے لائبریری بن گئے۔ لیکن جب ذاتی زندگیوں میں جھانکا جاتا ہے تو بہت کچھ خرابیاں نظر آتی ہیں، اور دور نہیں جانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے پڑوس والے کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے نا، اصلاح کا مرکز خود کو بنائیں گے، تو پھر وہیں سے بہتری شروع ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں یہ انسانی فطرت ہے کہ کیا ہے کہ زمانے میں ایک والدین جو ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں، کوئی بھی کتنے بھی غیر مہذب لوگ ہوں، سب یہی چاہتے ہیں میرا بچہ بہت تہذیب یافتہ ہو، میرا بچہ بہت
بہترین اخلاق کا حامل ہو، اچھا کردار ہو اس کا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے کردار پر نظر نہیں ڈالتے، وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھی جانے انجانے وہ اپنے بچوں کو غلط تعلیم بھی دینے لگ جاتے ہیں، بچوں کو پریکٹیکلی غلط سکھانے بھی لگ جاتے ہیں۔ بچوں سے کہہ دیتے ہیں صاحب کہہ دو کہ والدین ابھی ہمارا ابا گھر پہ نہیں ہے، کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ پھر اسکول میں جا کے شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ اب جھوٹ بولنے لگا، مولانا صاحب سے شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اب جو ہے دھوکہ دینے لگا۔ صاحب دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا یہ ہم ہی نے اس کو سکھایا، ہم اس پر غور کریں، بالکل یہاں سے اصلاح کریں۔ اور پھر زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، جو سیرت طیبہ ہے، بتائیے آپ میں سے کتنے لوگوں نے سیرت کی کتاب کا بغور مطالعہ کیا اور آپ کو اپنے نبی کے شب و روز کے بارے میں پورا علم ہے، اور آپ ایک انسیڈنٹ ابھی بتا دیں گے یا کم از کم موٹا موٹا بتا دیں گے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا، بدگمان نہیں ہوتے، لیکن غور کریے گا اپنے گریبان میں ہم سب جھانکیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ہم کتنا اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب جانیں گے نہیں تو محبت کیسے ہوگی؟ تو اس کا مطلب جو محبت کا دم بھرتے ہیں وہ زبانی کلامی محبت ہے۔ جب کسی کی قربانیوں کو جانتے ہیں تب محبت ہوتی ہے، جب قربانیوں کو جانیں گے ہی نہیں تو وہ محبت جو ہوگی وہ زبان کی نوک پر ہوگی، وہ دل کی گہرائی سے وہ محبت نہیں ادا ہو رہی۔ اس محبت کو ہمیں پیدا کرنا ہے تو خود سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ دوسری اہم بات کہ اس سیرت کا عملی مظہر خود پیش کرنا ہے۔ اب یہ اختصار کے ساتھ بہت بریف میں یہ 2-3 باتیں جو ہم اپنے پلے باندھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اس سیرت کا عملی مظاہرہ ہمیں کرنا ہے۔ کیسے کریں گے عملی مظاہرہ؟ جو لوگ انگلش سمجھتے ہیں وہ سمجھ لیں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، کہ ہم کیسے اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے سوسائٹی میں، کیسے اس کو کر کے دکھائیں گے، کیسے بتائیں گے ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے رسول کا یہ نمایاں کردار تھا، یہ ان کے اوصاف تھے، یہ ان کی خوبیاں تھیں۔ کیوں؟ زمانے میں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے وہ کیا بہت اچھا ہے؟ بتائیے، ہر طرف سے آپ پر حملے ہوتے ہیں اور آج سے نہیں ہوتے چلے آ رہے ہیں اور شاید پتہ نہیں کب رکیں گے۔ سب سے مظلوم ترین اگر کوئی شخصیت اس اعتبار سے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کتنا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی فزیکل ہراسمنٹ ہوا، جسمانی استحصال، ذہنی استحصال، اور اس کے علاوہ عزت نفس پر بھی چوٹیں پہنچائی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اور بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو اس چیز سے دور کرو جو احسن ہے، بہتر ہے۔ یہ طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر کے دکھایا، یہ کردار جی کر کے دکھایا کہ برائی کو دور کیا کس سے؟ اس چیز سے جو بھلی چیز تھی۔ لوگوں نے کیچڑ اچھالا، لوگوں نے آپ کے نام رکھے، لوگوں نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، لیکن آپ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بات تو بہت اہم ہے، یہ اصول بہت اچھا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور جو کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر مطلب ایسا کردار کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، برائی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، بلکہ اس کا اینٹ کا جواب جو ہے وہ پھول سے دے گا، گالیوں کا جواب دعاؤں سے دے گا۔ تو جو ایسا شخص ہے اس کے بارے میں کیا بتایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جو دشمن ہوگا نا وہ جگری یار میں بدل جائے گا، وہ جگری دوست بن جائے گا۔ وَلِيٌّ حَمِيمٌ یہ الفاظ ہیں، جگری دوست ایسا کرنے سے۔ اور ہم نے آج کیا بنائے رکھے ہیں؟ ہم اپنے کردار پر نظر ڈالیں، دوسروں کو الزام نہیں دیں، کم سے کم پہلے خود کو دیکھیں، پھر دوسروں کا الزام بھی تلاش کر لیں گے۔ ہم عدو شدید تیار کر رہے ہیں، کٹر سخت ترین دشمن۔ غور کریں کہ ہم نے کہاں کمی چھوڑ دی۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر میں کوئی انتظام کیا، 500 گیسٹ آئے، بہت اچھا انتظام کیا، کچھ کمیاں رہ گئیں لیکن آپ نے اپنے اعتبار سے جی جان لگا دیا۔ کیا اس پروگرام کے بعد آپ نظر ثانی نہیں کریں گے؟ سوچیں گے نہیں کہ شاید ہم یہ اس کو ایسے کر لیتے تو زیادہ اچھا ہو جاتا؟ اپنا سب کچھ لگا دیا، ہو سکتا ہے آپ مخروض بھی ہو جائیں، لیکن پھر بھی آپ اتنا مارجن لے کے چلتے ہیں۔ اتنے بڑے دین کے ہم نمائندے ہیں اور اس میں پھر ہم یہ سوچتے نہیں صاحب میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو کرنا یہی ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ کا جو کردار ہے اس کو ہم کر کے دکھائیں۔ مثلا ہم وہ خیر کے کام زمین پر اتر کے کریں جن خیر کے کاموں کے ذریعے ہماری پہچان تھی، شناخت تھی۔
بھلائی کے کاموں کو کر کے ہم جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ ہمارے نبی نے وہی کیا تھا اور اسی سے لوگوں کے دل کو جیتا تھا اور اسی سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی تھی۔ تو جو انتہائی اجڑ قوم تھی وہ بھی بہت با تہذیب قوم بن گئی تھی، اس کے اندر وہ مہذب ہو گئی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اپنی اصلاح سب سے پہلے کرنے والا بنائے اور پھر اس کے بعد دوسروں کی فکر کرنے والا بھی ساتھ ہی ساتھ بنا دے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی اصلاح کرنے والا بنائے، پھر اس کے بعد باقی اور آگے اسی طرح ساتھ ہی ساتھ سارے کام کرنے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، مہلت عمل بہت کم ہے، ہر اگلے دن ہم اپنے انجام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا انجام کیا ہے؟ قیامت صغریٰ موت کی شکل میں، قیامت کبریٰ قیامت الساعہ کی شکل میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ہر اگلے دن گھڑی کی ٹک ٹک ہم کو قریب کر رہی ہے اپنے انجام کے قریب، اور ہم انجام کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم وصدق بالحسنی والے بننا چاہتے ہیں یا وکذب بالحسنی والے بننا چاہتے ہیں؟ یہ قرآن نے دو کردار بتا دیے کہ ایک جو اچھے انجام کی تصدیق کرنے والے، اور ایک وہ جو اچھے انجام کی تکذیب کرنے والے، اس کو جھٹلانے والے۔ تو ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ فطری بات ہے، ہم لوگ اچھے انجام کی تصدیق کرنے والے بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم۔